السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم الاسراء والمعراج کے حوالے سے ایک واقعہ جس کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنی ایک سے زیادہ ویڈیوز کے اندر نقل کیا، وہ آپ ذرا سنیے، پھر ہم اس کے اوپر اپنا سوال، ریکویسٹ یا ریویو پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے پہلے ان کی ویڈیو ملاحظہ کیجئے۔ میں بیت المقدس میں گیا، وہاں پہ اللہ نے میرے لیے تمام نبیوں کو پہلے ہی جمع فرمایا ہوا تھا، لیکن یہ برزخی معاملہ تھا، جسمانی معراج ہوئی ہے لیکن وہاں کے لوگوں کو نہیں پتا چلا، ورنہ 1 لاکھ کے قریب بندہ اگر جہلم شہر میں جمع ہو جائے تو پورے شہر میں ایک بار ہلچل نہیں مچ جاتی، وہاں کسی کو پتا نہیں چلا، اللہ نے پردہ رکھا ہوا تھا۔ اللہ نے تمام انبیاء کو میرے لیے وہاں پر جمع فرمایا، چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگے کر دیا اور میں نے ان کی امامت فرمائی۔ جی، تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ انہوں نے کیٹاگوریکلی یہ ایک مقدمہ رکھا کہ 1 لاکھ کے قریب بندہ اگر جہلم شہر میں جمع ہو جائے یا بیت المقدس میں جمع ہو جائے تو لوگوں کو تو کیا، اس طریقے سے انہوں نے اس بات کو رکھا۔ دراصل یہ ایک حدیث بیان کر رہے تھے سنن النسائی کی 451، اس کو ایکسپلین کرتے کرتے جہاں پر جماعت کا، نبی علیہ السلام نے انبیاء کی امامت کا ذکر آیا، وہاں پر انہوں نے مقید کر کے کیٹیگوریکلی یہ ورڈنگ دی کہ اس طریقے سے اتنی بڑی تعداد تھی انبیاء کی جن کی آپ علیہ السلام نے امامت کروائی اور جبریل نے انہیں آگے کیا۔ پھر اسی کلپ کے آگے انہوں نے صحیح مسلم کا بھی ریفرنس دیا 430 نمبر روایت کا، لیکن جب ہم نے ان دونوں روایات کو چیک کیا، پڑھا، سمجھا، اور ہمیں استادوں نے بھی یہ بات بتائی ہوئی تھی کہ اس طریقے سے یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک مقید کر کے پورے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کہ نبی علیہ السلام نے انبیاء کی امامت کرائی ہو۔ تو یہ بات اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بیان کی، تو ہماری ان سے ریکویسٹ ہے یا تو اس پہ ہماری اصلاح فرما دیں یا خود ریجو ریکارڈ کروا دیں، پتہ چلے کہ آپ نے یہ بات حدیثوں کے اوپر جب بیان دے رہے تھے، آپ کا سارا یہ لیکچر جو ہے وہ آپ نے الاسراء والمعراج کو صحیح الاحادیث، اسناد احادیث کی روشنی میں نقل کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا اور ان لوگوں کا رد بھی ساتھ ساتھ کیا جو لوگ اس مسئلے میں ضعیف و موضوع روایات بیان کرتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ انبیاء کی تعداد آپ کو کہاں سے پتہ چلی؟ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔